بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جس عورت کے نصیب اور مقدر میں خوشحالی، برکت اور فراوانی رزق لکھی ہوتی ہے، اس کے اندر بعض ایسی خاص خوبیاں پائی جاتی ہیں جو اسے دوسروں سے ممتاز بناتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی گھر میں سکون، نعمت اور خوشحالی صرف محنت یا ظاہری اسباب سے نہیں آتی، بلکہ اس کا تعلق اس نیک، سمجھدار اور با کردار عورت سے بھی ہوتا ہے جو اپنے اخلاق، صبر اور حسن تدبیر سے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف اپنے شوہر کے دل میں خاص مقام حاصل کرتی ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، برکت اور خیر کا سبب بھی بنتی ہے۔ یہ عظیم نشانیاں ہر عام عورت میں ہرگز نہیں ہوتی، لیکن جس خوش نصیب گھر میں ایسی عورت موجود ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالی کے غیبی رزق کے لازوال خزانے ایسے بے حساب برستے ہیں جیسے آسمان سے مینہ برستا ہو اور پہاڑوں کا صاف شفاف پانی تیز رفتاری سے ڈھلوان کی طرف بہتا چلا آتا ہے۔ محترم ناظرین اور عزیز دوستو، کیا آپ نے کبھی اپنی عام زندگی میں اس گہری بات پر غور کیا ہے کہ کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں شوہر دن رات ایک کر دیتا ہے، اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، سخت محنت کرتا ہے، پھر بھی نامعلوم وجوہات کی بنا پر قرض، معاشی تنگ اور پریشانی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور وہ ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کچھ ایسے سادہ اور چھوٹے گھر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں ظاہری آمدنی انتہائی محدود اور کم ہونے کے باوجود دلی سکون، حقیقی خوشی، اطمینان قلب اور غیبی برکت کا ایک خوبصورت احساس ہر وقت ہر کونے میں موجود رہتا ہے۔ یقین مانیں، اس بڑے اور واضح فرق کی اصل جڑ اور بنیادی وجہ اکثر و بیشتر اس عورت کے باطنی کردار، حسن اخلاق اور اس کی تربیت میں چھپی ہوتی ہے، جو اس گھر کی اصل روح اور دھڑکن ہوتی ہے۔ وہ نیک بخت عورت اپنے منفرد انداز زندگی، اپنے میٹھے رویے اور اپنی پاکیزہ عادات سے اللہ سبحانہ و تعالی کی بے پناہ رحمت اور فضل کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ آج کی اس ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے تفصیلاً لائیں گے عورت کی وہ 5 نہایت پوشیدہ خوبیاں اور غیبی علامات جو اگر کسی خوشبخت خاتون کے اندر رچی بسی ہوں تو سمجھ لیجئے اور یقین کر لیجئے کہ اس گھر کی دہلیز کی طرف اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں خود بخود بڑھنے لگتی ہیں اور مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ پاکیزہ نشانیاں بظاہر بہت عام اور سادہ نظر آتی ہیں، مگر ان کی گہری ریکارڈنگ اور پیشکش میں اثر پیدا کرنے والی روحانی اور باطنی طاقت بے حد گہری، لاجواب اور لاسانی ہوتی ہے۔ ان پوشیدہ نشانیوں کی گہرائی کو سچے دل سے سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے بزرگوں کا بیان کردہ ایک بے حد خوبصورت، ایمان افروز اور نصیحت آموز واقعہ پوری توجہ اور سماعتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایک نوجوان تھا جو زرعی آلات اور زراعت کے سامان کے کاروبار میں اپنی انتھک محنت، ایمانداری، دیانتداری اور سچائی کی اعلیٰ روایات کی وجہ سے پورے علاقے میں ایک بہت اچھی اور معتبر پہچان بنا چکا تھا۔
اور سب اس کی عزت کرتے تھے۔ اس کی دکان پر اکثر خریداروں کا رش رہتا تھا۔ لوگ اس کی بات پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور وہ اپنے روشن مستقبل کے بڑے بڑے خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر جیتا تھا۔ اس کے دل میں یہ معصوم خواہش بھی مچلتی تھی کہ اب زندگی کے اس طویل اور کٹھن سفر میں ایک نیک، انتہائی سمجھدار اور صابر اور پڑھی لکھی شریک حیات اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، جو اس کے مکان کو محبت اور اخلاص سے واقعی ایک خوبصورت گھر بنا دے۔ بالآخر اس کی پاکیزہ نیت اور قسمت نے بھرپور ساتھ دیا اور ایک نیک سیرت باحیا لڑکی سے پاک نکاح کے ساتھ اس کی ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ شروع کے ابتدائی دن خوشیوں، مسکراہٹوں اور امیدوں سے بھرپور تھے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہمیشہ ایک جیسی اور ہموار نہیں رہتی، بلکہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ وہ ہنستا کھیلتا کاروبار جو کبھی علاقے میں ترقی کی بہترین مثال مانا جاتا تھا، اچانک نامعلوم وجوہات کی بنا پر زوال اور خسارے کا شکار ہونے لگا۔ گاہک آتے، دکان کو دور سے دیکھتے، مگر کچھ بھی خریداری کیے بغیر خاموشی سے واپس لوٹ جاتے۔ یوں دن بدن نقصان بڑھتا گیا۔ دکان پر اور سر پر قرض کا بوجھ چڑھنے لگا اور پورے گھر کا ہنستا کھیلتا ماحول اچانک بوجھل، اداس اور خاموش ہو گیا۔ نئی نویلی دلہن نے جب اپنے سرتاج اور شوہر نامدار کے چہرے پر دن بدن بڑھتی ہوئی پریشانی، اداسی اور گہرے تفکرات دیکھے تو اس کا احساس دل بے چین ہو گیا اور وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو اور ارادہ سچا ہو تو اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھاتا ہے۔ وہ اسی الجھن میں ایک اللہ والے نیک سیرت بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے گھر کے تمام پریشان کن حالات اور معاشی تنگی کا سارا ماجرا رو رو کر بتا دیا۔ بزرگ نے اس کی پوری بات انتہائی تحمل، شفقت اور توجہ سے سنی اور اسے خاص نصیحت کرتے ہوئے نہایت نرمی اور پیار سے کہا، بیٹی مایوس مت ہو، عنقریب تمہارے گھر کے کھلے صحن میں کچھ بے زبان پرندے اتریں گے۔ وہ پرندے دراصل تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بڑا امتحان اور آزمائش ہوں گے۔ اگر تم نے پورے اخلاص اور خوش دلی سے ان بے زبانوں کو دانہ پانی دیا اور ان کی خدمت کی تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس چھوٹی سی سخاوت اور ہمدردی کے بدلے تمہارے گھر میں غیب سے رزق، دولت اور برکت کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ اس لیے انہیں اپنے گھر سے کبھی خالی ہاتھ اور پیاسا نہ لوٹانا، چاہے تمہارے پاس تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ چند دن گزرنے کے بعد واقعی اللہ تبارک و تعالی کی شان سے کچھ پرندے صحن میں اچانک اترے، مگر بس بدقسمتی سے اس وقت شوہر شدید ذہنی پریشانی کے عالم میں دکان کے خیالات میں گم تھا اور اس نے بے دھیانی میں غصے اور جلدی میں ان پرندوں کو وہاں سے اڑا کر بھگا دیا، اور اس وقت معصوم دلہن کو اس بات کی بالکل خبر نہ ہو سکی۔ اس واقعے کے بعد گھر کے معاشی حالات مزید خراب اور ابتر ہو گئے۔ دلہن شدید مایوس اور غمگین ہو کر دوبارہ اس اللہ والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بزرگ نے اس کا اداس چہرہ دیکھا
تو مسکرائے اور تسلی دیتے ہوئے بولے، بیٹی گھبراؤ نہیں اور ہمت مت ہارو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو توبہ اور اصلاح کا دوبارہ موقع ضرور دیتا ہے، بس امید قائم رکھو۔ کچھ دن مزید گزرے تو ایک بار پھر وہی پرندے دوبارہ صحن میں آ اترے۔ اس بار دلہن الٹ تھی، اس نے فوراً بھاگ کر ان کے لیے بہترین دانہ پانی رکھا اور انتہائی مسکراتے چہرے، محبت اور خوش دلی کے ساتھ ان کا پورا خیال رکھا۔ وہ بے زبان پرندے پیٹ بھر کر سیر ہو کر وہاں سے نیلے آسمان کی طرف اڑے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی بے زبان بولی میں اس گھر کو ڈھیروں خاموش دعائیں دے گئے ہوں۔ اس خوبصورت واقعے کے بعد حیرت انگیز اور معجزاتی طور پر گھر کے حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ کاروبار اچانک دوبارہ سنبھل گیا، پرانے اور نئے گاہک دکان پر لوٹ آئے، قرض اتر گیا اور گھر میں پہلے جیسی برکت اور خوشحالی واپس آ گئی۔ شوہر اس اچانک تبدیلی پر شدید حیران تھا۔ اس نے تجسس سے اپنی بیوی سے اس کی وجہ پوچھی تو بیوی نے دھیمے سے مسکرا کر کہا، میرے سرتاج، یہ سب ان بے زبان معصوم پرندوں کی دعاؤں، ان کے اخلاص اور اللہ رب العالمین کی خاص رحمت کا اثر ہے، جنہیں ہم نے اپنے گھر میں عزت، محبت اور خوش دلی دی تھی اور ان کا خیال رکھا تھا۔ محترم ناظرین اور پیارے بھائیوں، اس سچے اور سبق آموز واقعے سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ مخلوق خدا اور بے زبانوں پر رحم کرنا، ان سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالی کی برکت کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے رزق کو اپنی طرف کھینچنے والی صابرہ عورت کی سب سے پہلی اور سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ وہ بے حد مہمان نواز ہوتی ہے اور اپنے ایثار اور قربانی کی وجہ سے خود بھوکی رہ کر بھی مہمانان کرام کے آگے خوش دلی سے کھانا رکھ دیتی ہے اور ماتھے پر شکن نہیں آنے دیتی۔ یہ محض ایک عام سی گھریلو عادت یا روز مرہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عزم اور پسندیدہ عمل ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے اور آسمان کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایسی سخی عورت اپنے دل کی بے پناہ اوصاف اور اخلاص سے رزق اور برکت کو اپنے گھر میں خود دعوت دے کر بلاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں دسترخوان بے حد سادہ ہوتا ہے، کھانے کے برتن بھی چھوٹے اور پرانے ہوتے ہیں، مگر ناظرین کرام، وہاں برکت اور اطمینان بے مثال اور لازوال ہوتا ہے۔ تھالی میں چند نوالے ہوتے ہیں، لیکن وہ کھانے والے سب لوگوں کو پوری طرح سیر اور مطمئن کر دیتے ہیں۔ اصل راز کھانے کی ظاہری مقدار مہنگے پکوانوں یا بڑے برتنوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس پاکیزہ نیت، خلوص اور تڑپتے ہوئے جذبے میں چھپا ہوتا ہے۔ ناظرین، جس محبت کے ساتھ وہ کھانا مہمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرماتا ہے، احسان کرو، بے شک اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں پسند فرماتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالی پر اور آخرت کے دن پر پکا اور پختہ ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کے دل سے عزت اور تکریم کرے۔ جو عورت اپنے ایمان کو اس خوبصورت عملی اور مخلصانہ عمل میں ڈھال لیتی ہے، اس کے گھر کے دہلیز پر
اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکتیں خود چل کر آتی ہیں اور تنگی دور ہو جاتی ہے۔ دوسری نہایت باریک، نازک مگر انتہائی طاقتور اور اثر انگیز نشانی یہ ہے کہ وہ نیک بخت عورت اپنے شوہر کے چھوٹے سے چھوٹے کام، اس کی ادنا سی کوشش اور کم آمدنی پر ہمیشہ دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتی ہے اور شکوہ شکایت نہیں کرتی، چاہے وہ شوہر کی طرف سے لائی گئی ایک سادہ سی سوکھی روٹی ہو یا کوئی معمولی اور سستا سا تحفہ ہو۔ شکر کرنے والی اور قناعت پسند عورت کا یہ خوبصورت رویہ صرف شوہر کے دل کو ہمیشہ کے لیے نہیں جیتتا اور اسے اپنا اسیر نہیں بناتا، بلکہ اللہ رب العزت کی خاص رضا، خوشنودی اور رحمت کو بھی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کی دن بھر کی تھکن، اس کی محنت اور اس کی جائز کوشش کو دل سے پہچانتی ہے اور اس پر مسکرا کر شکریہ ادا کرتی ہے تو وہ دراصل اس کی محنت اور اس کی مردانگی کو ایک عظیم عزت اور مقام دے رہی ہوتی ہے۔ اگر ایک شوہر سارا دن دھوپ اور تنگی میں سخت مزدوری کرنے کے بعد شام کو ایک سادہ روٹی گھر لے آئے اور بیوی اس کی کمائی کو معمولی سمجھ کر منہ بنائے، خاموشی اختیار کرے یا چہرے پر ناگواری دکھائی دے تو وہ حلال روٹی پورے گھر کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے اور برکت اڑ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہی عورت محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ شوہر کا استقبال کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے تو وہ ادنا سی روٹی اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی اور بابرکت نعمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ بالکل واضح اور پکا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اے بندو اگر تم دل سے میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں یقیناً اور زیادہ عطا کروں گا اور اپنے خزانوں سے دوں گا۔ وہ عورت جو اپنے بچوں کے سامنے تنگی میں بھی قناعت، صبر اور شکر کی ایک زندہ اور عملی مثال بنتی ہے، وہ پورے گھر کو اپنی برکت سے خیر و عافیت کا مرکز اور گہوارہ بنا دیتی ہے۔ تیسری نہایت گہری فضیلت والی اور گہرا اثر رکھنے والی نشانی یہ ہے کہ وہ پاک دامن عورت اپنے شوہر کی عزت، اس کے وقار اور اس کے ناموس کو بالکل اپنی عزت اور وقار سمجھتی ہے اور کسی بھی حال میں چاہے جتنی بھی تنگی ہو اسے دوسروں یا رشتہ داروں کے سامنے کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرتی۔ شوہر کو عزت دینا اور اس کا مان رکھنا دراصل وہ خاموش اور پوشیدہ صدقہ ہے جو زبان سے کم اور دل کی گہرائیوں اور مخلصانہ عمل سے زیادہ ادا ہوتا ہے۔ وہ عاقل اور نیک عورت جو اپنے شوہر کی ذاتی کمزوریوں اور خامیوں پر پردہ ڈالتی ہے، خاندان اور معاشرے میں اس کی بات کو ہمیشہ سنبھال کر اور اچھے انداز میں پیش کرتی ہے اور اس کے وقار کی حفاظت کو اپنی سب سے بڑی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری سمجھتی ہے، وہ دراصل اپنے گھر کی چھت اور بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے لوہے کی طرح مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ جب عورت حالات کی خرابی پر شکایت اور طعنے دینے کے بجائے خاموشی اور دعا کا راستہ چنتی ہے اور طنز و مزاح کے بجائے شوہر کی عزت نفس کو ترجیح دیتی ہے تو اس کے پاک دل سے نکلنے والی خاموش دعائیں کسی الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ وہ عرش الہی تک سچی پرواز کرتی ہیں اور ان کا اثر بہت بلند ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں صاف آتا ہے
کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی، اس کے بچوں کی اور اس کے مال و آبرو کی مستقل نگہبان اور ذمہ دار ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے جیون ساتھی کی دل سے عزت کرتا ہے اور اسے مقام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نصیب میں عزت کے ساتھ ساتھ بے حساب رزق اور دولت بھی لکھ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسی محبت والے گھروں میں سادہ پانی بھی پینے والے کے لیے آب حیات بن جاتا ہے، اور زندگی کا جتنا بھی بڑا بوجھ ہو وہ بالکل ہلکا اور آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ چوتھی نہایت گہری، دل کو تڑپا دینے والی اور روح کو چھو لینے والی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی زندگی کے سفر میں گھر کے اندر اچانک شدید مشکلات آ جائیں، سر پر قرض کا بوجھ بڑھ جائے یا تنگی اور افلاس دروازہ کھٹکھٹانے لگے، تب بھی وہ نیک خاتون کبھی شور نہیں مچاتی، محلے والوں کے سامنے شکوے شکایتیں نہیں کرتی، بلکہ صبر و استقامت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار اور ڈھال بنا لیتی ہے۔ یہ صبر اور خاموشی کوئی کمزوری یا بزدلی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی الہی اور باطنی طاقت ہے جو پورے گھر کو بدترین طوفان اور آزمائش میں بھی جنت جیسا پرسکون، پر امید اور محفوظ رکھتی ہے۔ زندگی کے سفر میں ہر انسان پر ایسے کٹھن لمحات ضرور آتے ہیں جو رزق کی راہیں عارضی طور پر تنگ ہو جاتی ہیں۔ ان مشکل حالات میں اکثر کمزور گھروں میں چیخوں پکار، لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کا بازار گرم ہو جاتا ہے، جس سے برکت چلی جاتی ہے۔ مگر ایک سچی صابر عورت ایسے طوفان میں بھی اپنی زبان کو گلے شکووں سے سختی سے روک لیتی ہے اور اپنے پورے معاملے اور دل کو اللہ پاک کے سپرد کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ آفاتی اور اٹل ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ اب آپ خود ہی ٹھنڈے دل سے سوچئے، جس گھر میں ایک عورت کے مخلصانہ صبر کی وجہ سے خود کائنات کے مالک اللہ رب العزت کی معیت اور مدد شامل ہو جائے، وہاں بھلا تنگ دستی، غربت اور افلاس کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ وہاں معاشی مشکلات اور بندشیں دھیرے دھیرے خود ہی اپنا راستہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ پانچویں اور سب سے گہری آخری نشانی یہ ہے کہ اس پاکیزہ عورت کی زبان ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر، تسبیح اور استغفار میں بھیگی رہتی ہے، اور اس کے پاکیزہ آنسو رات کے گہرے اندھیروں اور سناٹوں میں اپنے رب کریم کے حضور سجدے میں گر کر مصلی کو سیراب کر دیتے ہیں۔ وہ عورت جو اپنے رب کو تنہائی میں پکارتی ہے، اپنے دکھ سکھ، درد اور تمام حاجات صرف اور صرف اپنے سچے مالک کے سامنے رو رو کر رکھتی ہے، وہ عورت اس گھر کی سب سے بڑی دولت، سرمایہ اور خوش بختی ہوتی ہے۔ ایسی عابدہ اور زاہدہ عورت کے تقوی، طہارت اور سجدوں کی برکت سے پورے خاندان اور آنے والی نسلوں کے لیے غیبی رزق اور حقیقی خوشحالی کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے محترم ناظرین اور پیارے بھائیوں، یہاں اسکرپٹ کے آخر میں ایک بہت ہی اہم، بنیادی اور شرعی بات یاد رکھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری اور لازمی ہے۔ جہاں ایک طرف عورت کا صابر، شاکر، باحیا اور نیک ہونا گھر کے اندر خیر و برکت لاتا ہے،
وہیں دوسری طرف شوہر کا بھی یہ لازمی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی سے انتہائی اچھا، نرم اور محبت بھرا سلوک کرے اور باہر کی دنیا سے ہمیشہ حلال رزق طیب کما کر لائے، کیونکہ حلال کمائی ہی برکت کی پہلی بنیادی اور سب سے بڑی شرط ہے۔ جب شوہر کی حلال اور پاکیزہ کمائی اور عورت کا نیک صابر کردار ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ چھوٹا سا گھر زمین پر واقعی جنت کا ایک خوبصورت نمونہ بن جاتا ہے جہاں رحمتیں برستی ہیں۔ اگر اللہ پاک کے فضل سے آپ کے گھر میں بھی ایسی صفات والی عورت موجود ہے، چاہے وہ آپ کی شفیق ماں ہو، پیاری بہن ہو یا آپ کی وفادار بیوی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس پوری دنیا کے سب سے امیر، خوش نصیب اور خوش بخت انسان ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے تمام گھروں کو اپنی رحمت، برکت، محبت اور سکون سے بھر دے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو نیک صفات سے آراستہ فرمائے اور ہر خاندان کو خوشحالی، عزت اور خیر کثیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ پیغام پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، اپنے احباب کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔